بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہم میراث سے متعلق ایک اہم کتاب السراجی فی المیراث شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اسی سلسلے کا یہ ہمارا پہلا سبق ہے۔ آج کی سبق میں ہم کتاب کی تعارف پڑھیں گے اور پھر مصنف کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، اور پھر چونکہ یہ کتاب جو ہے یہ میراث سے متعلق ہے تو اس لیے اس میں ہم علم المیراث، جسے علم الفرائض بھی کہتے ہیں، اس کی تعریف، موضوع، غایہ اور حکم کے بارے میں جاننے کی کوشش بھی کریں گے۔ آئیے سبق میں آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تعارف کتاب۔ تو بھائی کتاب کا نام کیا ہے؟ تو بظاہر مصنف کی یہ کتاب جو ہے یہ اولاً المختصر کے نام سے مشہور تھی، پھر بعد میں یہ السراجیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ صاحب کشف الظنون نے اس کو فرائض السجاوندی اور فرائض السراجیہ کے نام سے ذکر کیا ہے، جبکہ آج کل جو ہے یہ کتاب السراجی فی المیراث کے نام سے مشہور ہے اور داخلی نصاب ہے۔ پھر یہ کتاب جو ہے اس میں میراث سے متعلق بحث موجود ہے، تو یہ کتاب جو ہے اس کے فن کا نام جو ہے علم الفرائض اور علم المیراث ہے۔ پھر اس کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو بھائی مصنف جو ہے اس کتاب کا، اس کا نام ہے سراج الدین محمد بن محمد عبد الرشید ابو طاہر السجاوندی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ صاحب عطیت العارفین نے لکھا ہے کہ ان کے دادا کا نام عبد الرشید بن تیفور السجاوندی ہے۔ دادا کا نام عبد الرشید بن تیفور السجاوندی ہے، نام جو ہے اس کا محمد، جبکہ سراج الدین جو ہے یہ لقب ہے، اور کنیت ابن محمد اور ابو طاہر ہے، اور السجاوندی اصل میں اس میں یا جو ہے یہ یا نسبتی ہے، تو یہ سجاون کی طرف منسوب ہے جو خراسان یا کابل کی ایک قدیم شہر تھا، تو اسی سے منسوب ہے۔ تو بھائی مصنف کا نام ہے سراج الدین محمد بن محمد عبد الرشید ابو طاہر السجاوندی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ پھر سراجی کے علاوہ سراج الدین محمد بن محمد عبد الرشید ابو طاہر السجاوندی کی دیگر تصنیفات بھی ہیں، جن میں سے اہم یہ ہیں شرح علی السراجی، تجنیس فی الحساب، رسالۃ فی الجبر، عین المعانی فی تفسیر سبع المثانی، الوقف والابتداء، ظہائر النثار
فی اخبار سید الابرار وغیرہ۔ تو بھائی یہاں تک یہ کتاب کا مختصر تعارف ہوا، اور پھر اس کے فن کا نام ہوا کہ یہ کتاب جو ہے سراجی فی المیراث، یہ علم المیراث یا علم الفرائض سے متعلق ہے، اور اس کے مصنف کا نام جو ہے وہ ہے سراج الدین محمد بن محمد عبد الرشید ابو طاہر السجاوندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ پھر چونکہ یہ کتاب جو ہے یہ میراث سے متعلق ہے، علم الفرائض سے متعلق ہے، اس لیے آگے جا کر ہم علم الفرائض کی تعریف، موضوع، آیت اور حکم کے بارے میں پڑھیں گے۔ علم الفرائض یا علم المیراث یا الموارث، تو بھائی اس کی تعریف کیا ہے؟ هو علم بأصول من فقہ و حساب تعرف بها حق كل وارث من التارکۃ، یعنی علم الفرائض جو ہے یہ فقہ اور حساب کے ان قواعد کا جاننا ہے جن کے ذریعے مالی متروکہ میں سے ہر وارث کا حصہ معلوم ہو جائے۔ یعنی ایک شخص ہے اور وہ فوت ہو گیا تو وہ ہے مورث، پھر اس کے پیچھے رہ جانے والے ورثہ ہیں۔ اب اگر اس نے اپنے پیچھے مال بھی چھوڑا ہے تو وہ مال شریعت کے مطابق جو حصے مقرر ہے اس کے مطابق ورثہ میں تقسیم ہونا ہے۔ تو جو فقہ اور حساب اور قوانین اسی سے متعلق ہیں وہ ہم علم الفرائض میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ علم الفرائض فقہ اور حساب کے ان قواعد کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے مالی متروکہ میں سے ہر وارث کا حصہ معلوم ہو جائے۔ تو بھائی یہ تو علم الفرائض کی تعریف ہوئی۔ پھر علم الفرائض کا موضوع کیا ہے؟ موضوع وضع سے مشتق ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے رکھا ہوا ہونا، اور اصطلاح میں موضوع کہتے ہیں ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ، یعنی موضوع ہر علم کا وہ چیز ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے یعنی ذاتی حالات سے اس علم میں بحث کی جائے۔ تو بھائی علم الفرائض جو ہے اس کا موضوع ہے الترکۃ والوارث وطرق تقسیم الترکہ، یعنی ان تینوں چیزوں سے متعلق جو ہے علم الفرائض میں بحث کی جاتی ہے۔ ایک ہے الترکہ، یعنی جو مال کسی شخص نے چھوڑا ہو اس کے فوت ہونے کے بعد۔ دوسرا والوارث اور وارث، یعنی ورثہ سے متعلق بھی اس علم الفرائض میں ہم بحث کریں گے۔ اور تیسرا وطرق تقسیم الترکہ، کہ بھائی ان ورثہ میں جو ترکہ تقسیم کریں گے تو ترکہ تقسیم کرنے کے جو طریقے ہیں ان سے بھی اس علم میں یعنی علم الفرائض میں بحث کی جاتی ہے۔ تو بھائی موضوع جو ہے علم الفرائض کا وہ ہے الترکہ، الوارث وطرق تقسیم الترکہ۔ پھر علم الفرائض کی عرض و آیت کیا ہے؟ تو بھائی وہ چیز جو علم الفرائض پر بانگہتا کرنے والی ہے
یعنی اس کی غرض و آیت وہ ہے ایصال الحقوق الی اربابها، یعنی ترکہ کے حقداروں تک ان کے حق کو پہنچانا. اب القدرت علی تعیین السہام لذویها علی وجہ صحیح، یا یہ کہ حقداروں کے حصوں کو صحیح طریقے سے متعین کرنے کی قدرت حاصل کرنا. یعنی جب ہم علم الفرائض پڑھیں گے تو ہمیں اس بات پر قدرت حاصل ہو جائے گی کہ بھائی ایک شخص جو ہے وہ فوت ہو گیا اور اپنے پیچھے اس نے مال چھوڑا، تو اس مال کو یا ترکہ کو حقداروں کے حصے جو ہے اس میں اس کو ہم متعین کر سکیں گے صحیح طریقے سے. یعنی ترکہ میں ہر ایک وارث کا جو حصہ ہے اس کو متعین کرنے کی قدرت ہم حاصل کر لیں گے جب ہم علم الفرائض پڑھ لیں گے. پھر علم الفرائض جو ہے اس علم کو حاصل کرنا، اس کا حکم کیا ہے؟ تو بھائی فرماتے ہیں کہ حکم اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس علم کو حاصل کرنا جو ہے یہ فرض کفایہ ہے. تو بھائی اس سلائیڈ میں ہم نے علم الفرائض کی تعریف پڑھی، اس کا موضوع، آیا اور حکم کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا. تعریف جو ہے ہوا علم باصول من فقہ و حساب تعرف بها حق کل وارث من الترکہ، اور اس کا موضوع جو ہے الترکۃ والوارث وطرق تقسیم الترکہ، اور اس کی آیا جو ہے ایصال الحقوق الی اربابها او القدرت علی تعیین السہام لذویها علی وجہ صحیح. اور حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ اس علم کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.